اللہ نے انسان کو کیسے بنایا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل سچی معلومات۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا فرمایا، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا سچی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ موضوع بہت دلچسپ بھی ہے اور ایمان بڑھانے والا بھی۔ انسان کی تخلیق اللہ کی عظیم نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، جانور، پرندے، سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے خاص مقام دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان کوئی عام مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی خاص تخلیق ہے۔ سب سے پہلے کیا بنایا گیا؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالی ہمیشہ سے موجود ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے پوری کائنات کی تقدیر لکھی۔ اس کے بعد آسمان، زمین اور باقی مخلوقات کو پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اسلام کے مطابق سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا ایسی مخلوق بنائی جائے گی جو فساد کرے گی؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بتایا گیا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کہیں خشک مٹی، کہیں گارے اور کہیں مٹی کے جوہر کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، پھر اس میں روح پھونک کی۔ قرآن میں ہے، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت تھی۔ فرشتوں کا سجدہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکمل بن گئے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے۔ اسی تکبر کی وجہ سے ابلیس مردود ہو گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ انسان اکیلا نہ رہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا۔ جنت میں زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا۔ انہیں ہر نعمت دی گئی لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ ابلیس نے دھوکہ دیا اور انہیں بہکایا۔ آخرکار انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ یہاں زندگی گزاریں۔ زمین پر انسان کی زندگی کا آغاز۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر انسانوں کی نسل بڑھتی گئی اور دنیا آباد ہوتی گئی۔ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، بولنے کی طاقت دی اور اچھے برے کی پہچان دی۔ اسی وجہ سے انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت دی گئی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی۔ انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ میں کیسے ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کے مراحل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایسی حقیقتیں ہیں جو سائنس نے بہت بعد میں دریافت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب مراحل اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ ماں کے پیٹ میں رکب ڈالی جاتی ہے۔ حدیث کے مطابق ایک خاص مدت کے بعد فرشتہ آتا ہے اور بچے میں روح پھونکتا ہے۔ اسی وقت اس کی تقدیر کے کچھ معاملات بھی لکھے جاتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ یہ دنیا صرف کھیل کود کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو آزمائش دی گئی۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔
कभी खुशी, कभी गम, कभी बीमारी, कभी दौलत, ये सब आजमाइशें हैं। जो इंसान सब्र करता है और अल्लाह की बात मानता है, इसके लिए जन्नत है। मौत के बाद क्या होगा? इस्लाम के मुताबिक इंसान की जिंदगी मौत पर खत्म नहीं होती। मरने के बाद कब्र की जिंदगी शुरू होती है। फिर क़यामत आएगी और तमाम इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। हर इंसान से इसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। जन्नत और जहन्नम। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे उन्हें जन्नत मिलेगी, और जो नाफरमानी करेंगे उनके लिए सजा होगी। यही असल कामयाबी और नाकामी है। इंसान को अक्ल क्यों दी गई? अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की ताकत दी ताकि वो हक को पहचाने। कुरान बार बार इंसान को गौर व फिक्र की दावत देता है। जब इंसान अपने जिस्म, आँखों, दिल, दिमाग और कायनात को देखता है तो इसे अल्लाह की कुदरत समझ आती है। इस्लाम और साइंस। कुरान मजीद में कई ऐसी बातें मौजूद हैं जिन्हें जदीद साइंस ने बाद में दुरुस्त साबित किया। मसलन बच्चे की पैदाइश के मराहिल, पहाड़ों का निजाम, आसमान की वसअत और पानी से जिंदगी का पैदा होना, ये सब कुरान की सच्चाई की निशानियां हैं। इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो अल्लाह को पहचाने, नमाज कायम करे, सच बोले, वालिदैन का एहतराम करे और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करे। अल्लाह इंसान से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह गुनाह मुआफ फरमा देता है। हमें क्या सबक मिलता है? इंसान अल्लाह की खास मखलूक है। तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह की नाफरमानी नुकसान देती है। दुनिया आर्जी है, असल जिंदगी आखिरत की है। अल्लाह की इबादत ही कामयाबी है। इख्तिताम। दोस्तों, इंसान की तख्लीक अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। जब हम कुरान और हदीस को समझते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है और हमें अपनी जिंदगी का मकसद समझ आता है। अल्लाह ताला हमें सच समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।